دارالحکومت، اور یہاں سب سے بڑا ڈیم یہیں بنا تھا، معارب. اور معارب کا معنی بھی میں نے اس وقت لکھوا دیا تھا. علاقے کا نام دارالحکومت یمن کا، پرانا صبا، پرانا نام اس کا صبا. ٹھیک، تو عنوان لکھ لیجئے گا کہ ہم نے اس کو صد اور سیل العارم میں ہم معارب کا مطالعہ کر چکے ہیں. معارب کے بعد ہم اب جس چیز کا مطالعہ کریں گے وہ قرآن مجید کا ایک اور لفظ. اس لفظ کو پہلے لکھ لیجئے گا. مجمع البحرین. قرآن مجید کے اس لفظ کو لکھیے عنوان میں. مجمع البحرین. مجمع یہ جمع یجمع سے اس میں ظرف مکان کا صیغہ ہے. مجمع یہ جمع یجمع سے اس میں ظرف مکان کا صیغہ ہے، یعنی جمع ہونے کی جگہ، یعنی جمع ہونے کی جگہ. بحرین کا معنی دو سمندر. بحرین کا معنی دو سمندر. مجمع البحرین کا معنی ہوا دو سمندروں کا سنگم. سنگم کا معنی ملنے کی جگہ. دو سمندروں کا سنگم. اب آگے لکھیے. مجمع البحرین کا ذکر قرآن مجید میں، مجمع البحرین کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف سورت نمبر 18، سورۃ الکہف سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 60 میں ہے. آیت دیکھ کر لکھیے. آیت ضرور لکھیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ ہے. لکھیے، یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ ہے. اس نوجوان کا نام فتح، اس نوجوان کا نام یوشع ابن نون ہے، جو حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، شاگرد اور ان کے خلیفہ. یوشع ابن نون. یوشع ابن نون. اور جس عبد صالح کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہے، اور جس عبد صالح کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے،
اس کا نام خضر، اس کا نام خضر، خا زادرا، اس کا نام خضر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، صحیح بخاری میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس عبد صالح کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا اور خضر کے پاس علم تکوینی تھا۔ خضر کے بارے میں دو اختلافات ہیں۔ نمبر ایک، وہ نبی تھے یا نہیں، نبی تھے یا نہیں۔ ہمارے مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تشریعی نہ تھا، علم تکوینی تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو علم تشریعی نہیں دیا تھا، علم تکوینی دیا تھا۔ دوسرا اختلاف روایات کا یہ ہے کہ دوسرا اختلاف خضر کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں، ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ خضر اپنی طبعی مدت پوری کر کے دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں، قرآن مجید کی سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا مقام مجمع البحرین بتایا گیا ہے، یعنی دو دریاؤں کا سنگم، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ سے کون سے دو دریاؤں کا ملنا مراد ہے۔ نمبر ایک، قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ نے مجمع البحرین سے بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کا سنگم مراد لیا ہے۔ بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کا سنگم مراد لیا ہے۔ یعنی خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کے ملنے کی جگہ، یعنی خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کے ملنے کی جگہ۔ مولانا بھی سمجھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ مجمع البحرین، یاد ہے آپ کو میں بہت بڑا بڑا نقشہ کر کے بھی دکھاتا رہا ہوں اس علاقے کو، اس علاقے کو، چونکہ اب وہ پورا علاقہ دکھانا ہے نا،
تو اس لیے تینوں دکھانے، اس لیے بڑا نقشہ آپ کو پیش کرنا پڑا، ورنہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ یہ دریائے نیل، ٹھیک، اور ادھر دوسری طرف یہاں کر کے دریائے دجلہ اور فرات تھے، یہ دریائے نیل، ٹھیک۔ اور فرعون یہاں مصر سے چلا، اور پھر یہاں بحیرہ مرہ، یاد ہے بحیرہ مرہ، اور یہ کیا ہے سینا، اور یہ کیا ہے بحیرہ عقبہ، یہ کیا ہے سویز، جسے خلیج قلزم بھی کہتے ہیں، خلیج قلزم۔ اور یہ جو بحیرہ احمر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ قلزم، دوسرا نام بحیرہ قلزم۔ یہ خلیج عقبہ، یہ خلیج سویز جس کو خلیج عقبہ کہتے ہیں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ دونوں جا کر جہاں ملتے ہیں نا، دونوں کی جڑ یہاں ہے، ملنے کی جگہ یہاں ملنے کی جگہ، اس کا ایک خاص نام ہے اس ملنے کی جگہ کا، راس محمد۔ اس ملنے کی جگہ کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ راس محمد۔ اصل میں راس محمد کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں مراد نہیں ہے نا، بعد میں نام رکھا گیا راس محمد، جگہ کا نام۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا یہاں، یہ والی جگہ۔ تو قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیواروی نے راس محمد لکھا ہے، راس محمد یہ دونوں کے ملنے کی جگہ، یعنی ملنے کی جگہ مطلب جڑ ہے ان کی دونوں کی، جہاں سے یہ نکلے ہیں۔ ایک قول یہ ہوا، میں تینوں قول یہاں نقشے میں بھی پہلے اس جگہ میں دکھا دوں، یہ تینوں قول میں اب لکھوانے لگا ہوں۔ نمبر ایک، خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کا اتصال۔ وہاں قصص القرآن میں لفظ ہے بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کا سنگم، بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کا سنگم، اصل میں وہ کیا ہے؟ خلیج عقبہ اور خلیج سوئز، اس کو خلیج قلزم بھی کہتے ہیں۔ اور نیچے بحیرہ احمر ہے، بحیرہ احمر ویسے ہی بحیرہ قلزم ہے، ٹھیک۔ تو ایک قول یہ ہو گیا خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کا اتصال، جہاں دونوں ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، یہ یہاں ہی پہلے پڑھ لیں پھر میں لکھواتا ہوں۔ ایک یہ کہ طنجہ بحر زقاق آبنائے جبل طارق، طنجہ اس خاص جگہ کا نام جہاں جا کر دو دریا ملتے ہیں، بحر زقاق میں بھی لکھواؤں گا، آبنائے جبل طارق۔ ایک یہ، ایک نیل ابیض اور نیل ازرق کا سنگم جو خرطوم افریقہ میں ہے، خرطوم سوڈان۔ خرطوم کا معنی ہوتا ہے سونڈ، ہاتھی کی سونڈ۔ تو یہ جو خرطوم ہے نا، یہ دارالحکومت، اس کو نقشے میں دیکھتے ہو تو یہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اس کو خرطوم کہتے ہیں۔ خرطوم کا خود اپنا نقشہ، سوڈان کا دارالحکومت ہے آج کل، تو ابھی میں لکھاؤں گا۔ تو ایک یہ بھی ہے، اب یہ بھی ذرا نقشے میں پہلے سمجھ لیں پھر میں لکھواتا ہوں۔ مجمع البحرین میں دوسرا قول کیا؟ نہیں، یہ دوسرا خرطوم والا پہلے دکھا رہا ہوں، سوڈان۔ یہ دریا کیا ہے؟ دریائے نیل، فرات دجلہ ادھر ہے نا، یہ دریائے نیل۔ دریائے نیل میں پھر آگے جا کر سوڈان میں اس کی دو شاخیں نکلتی ہیں دریائے نیل کی، نیل ازرق اور نیل ابیض۔ ایک نیلا پانی ہے، ایک سفید پانی۔ ازرق کا معنی ہے نیلا، نیلا بلو، نیلا ازرق، اور ابیض کا معنی سفید۔ تو یہ نیلا پانی، یہ سفید پانی، وہ ہے دریائے نیل۔ یہ یوں کر کے دریائے نیل آ رہا ہے، یہ ایک شاخ، یہ دو شاخیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جہاں یہ دریائے ازرق اور نیل جہاں جا کر یہ دونوں ملتے ہیں نا، یہ خرطوم سوڈان میں ہے۔ یہ دونوں قریب ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کا تعلق کہاں سے تھا؟
مصر. اور یہ سب بر اعظم افریقہ ہے. یہ سب بر اعظم کیا کہلاتا ہے؟ افریقہ. مصر بھی افریقہ ہے، سوڈان بھی افریقی ملک ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں تو سمجھو بر اعظم افریقہ میں ہے دونوں. قاہرہ بھی کس میں ہے؟ افریقہ میں. یہ سوڈان بھی کہاں ہے؟ افریقہ، بر اعظم افریقہ. سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ یہ جو طنجہ ہے نا، یہ ذرا بہت ہٹ کے ہے، اور تو یہ بھی بہت مضبوط ہے، ابھی میں بات کروں گا. طنجہ دیکھ رہے ہو؟ یہ بحیرہ روم ہے نا، یہ سارا. یہ سارا کیا ہے؟ بحیرہ روم. یہ کیا ہے؟ بحیرہ احمر. تو یہ بحیرہ روم. تو بحیرہ روم کے کنارے کنارے ذرا چلتے جاؤ، دیکھو چلتے چلتے آگے مالٹا آئے گا، اوپر اٹلی ہے، پھر الجزائر ہے، تیونس، ہاں، طرابلس، تیونس. ٹھیک. پھر آگے کیا آ گیا؟ الجزائر، یعنی جو نام آپ کے سمجھے سمجھے سے ہے نا. پھر آگے کیا آئے گا؟ اندلس، اسپین، اندلس، پرتگال، طنجہ. اس کے جنوب میں کیا ہے؟ طنجہ کے جنوب میں المغرب. مغرب اس کو کہتے ہیں مراکش کو. مراکش کا دوسرا نام المغرب. اور یہ طنجہ. طنجہ یہ سمجھ میں آیا؟ تو ادھر بحیرہ روم یہ جا کر مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ ایک یہ دریا مل رہا ہے، اور ادھر یہ دریا مل رہا ہے. مکھی دیکھی کتنی بڑی ہو گئی. اچھا جی. تو یہ بحیرہ روم اور ادھر دوسرا بحیرہ، یہ دونوں دونوں جا کر کہاں مل رہے ہیں؟ طنجہ جگہ میں. یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. اب آپ نے پوری دنیا میں ان تینوں کو دیکھ لیا نا اچھی طرح، اب آپ سمجھیں گے ان باتوں کو انشاءاللہ. تو طنجہ، بحر زقاق، آبنائے جبل طارق. جبل طارق ہے نا، یہ آپ حضرات میں سے جو تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ایک پہاڑ کا نام سنا ہوگا، جبرالٹر. مشہور پہاڑی سلسلہ جبرالٹر. تو جبرالٹر جو ہے نا، وہ جبل الطارق کا نام بگڑا ہوا ہے. انگریزی میں اس کو جبل الطارق، الٹار کہتے ہیں. اور یہ ہے کیا؟ جبل طارق. اب یہ نیل ابیض اور نیل ازرق بھی سمجھ میں آیا، اور تم سوڈان میں. تو کل کتنے ہو گئے؟ 3 قول. اب ہم نا ان تینوں کا تعارف لکھ لیں گے، تینوں کا جغرافیہ. تو حضرت موسیٰ اور خضر کی کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ ہم نے مجمع البحرین کا جغرافیہ لکھنا ہے سر. تینوں اقوال لکھ لیا آپ نے یا بھی نہیں لکھے؟ ایک قول لکھا. تو ایک قول کے مطابق خلیج عقبہ اور خلیج قلزم کا اتصال ہے، اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. دوسرا قول لکھ لیں، طنجہ، بحر زقاق، آبنائے جبل طارق. طنجہ، بحر زقاق، آبنائے جبل طارق. اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. تیسرا قول، نیل ابیض اور نیل ازرق کا سنگم، خرطوم. اب آگے لکھیں. اب ان تینوں اقوال کے مطابق ہم مجمع البحرین کا جغرافیہ معلوم کرتے ہیں. ان تینوں اقوال کے مطابق ہم مجمع البحرین کا جغرافیہ معلوم کرتے ہیں. نمبر 1، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، بحیرہ روم یعنی بحیرہ عقبہ اور بحیرہ قلزم کا سنگم مراد لیا ہے. جسے ہم خلیج عقبہ، خلیج سویز پڑھتے ہیں. خلیج سویز پڑھتے ہیں.
خلیج عقبہ یہ بحیرہ احمر کے شمال میں اس کے دائیں شاخ ہے۔ یہ خلیج عقبہ یہ خلیج بحیرہ احمر کے شمال میں اس کے دائیں شاخ ہے۔ اس کے مغرب میں صحرائے سینا ہے۔ صحرائے سینا ہے اور اس کے مغرب میں صحرائے سینا ہے اور مشرق میں سعودی عرب ہے۔ مشرق میں سعودی عرب ہے۔ اور شمال میں کچھ ساحل اردن، شمال پہلے ایک لکھ لیا ہم نے کہ شمال میں ایک خلیج بحیرہ احمر کے شمال میں اس کے دائیں شاخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ الگ ہو گیا، اب آگے پھر زمینی میں بتا رہا ہوں حالات۔ اس کے مغرب میں جزیرہ صحرائے سینا ہے، مشرق میں سعودی عرب ہے۔ اب آگے لکھیں، شمال میں کچھ ساحل اردن اور فلسطین کو لگتا ہے۔ شمال میں کچھ ساحل اردن اور فلسطین کو لگتا ہے، جہاں عقبہ یعنی اردن اور ایلات یعنی فلسطین کی بندرگاہیں ہیں۔ جہاں عقبہ اردن اور ایلات فلسطین کی بندرگاہیں ہیں۔ خلیج عقبہ کے مشرق میں مدین کا علاقہ ہے۔ جہاں جا کر یہ دونوں جڑ میں ملتے ہیں، خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں جا کر جڑ میں ملتے ہیں اس کو رأس محمد کہتے ہیں۔ خلیج عقبہ سے لے کر خلیج عقبہ کی لمبائی یوں لکھ لیں، خلیج عقبہ کی لمبائی رأس محمد سے لے کر عقبہ تک تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ 200 کلومیٹر ہے۔ مولانا ذرا تھوڑا سا دیکھنا اس چیز کو جو میں نے ابھی لکھوایا نا، اس کو دیکھیے گا۔ یہ کیا ایلا، اور یہ کیا ہے جس کو ہم عقبہ بھی کہتے ہیں نا، عقبہ ایلا، اور یہ کیا کس میں آ جاتا ہے سارا آج کل کس میں آ جاتا ہے؟ اردن میں، اب اردن میں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سینا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا آ گیا؟ یہ سوئز، ٹھیک ہے، اور یہاں کیا آ گیا؟ راس محمد۔ تو ادھر کیا ہے؟ مدین، ٹھیک۔ اور اس کے مجمع البحرین کے، عقبہ کے، سوئز کے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا علاقہ؟ جنوب۔ تو اس کے جنوب میں کیا ہے؟ سعودی عرب، مکہ مکرمہ، حجاز، جنوب میں یہ آ گیا۔ اور شمال میں کیا آ گیا میں نے بتایا، اور ادھر کیا آ گیا سارا؟ تبوک وغیرہ اور رومی سلطنت، ٹھیک، اور ادھر مصر۔ جی ہاں، مشرق میں لکھوا ہے، مشرقی جانب دیکھیے، ادھر دیکھیے، یہ بحیرہ احمر ہے نا، یہ بحیرہ قلزم، تو اس کا مشرق کیا لگتا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ ہاں، کہ بحیرہ قلزم کے مشرق میں، بحیرہ احمر کے مشرق میں کیا ہے؟ سعودی عرب۔ یہ سیدھا اگر جائے گا تو تب بھی اس کے مشرق میں ہی کیا کہلائے گا، لیکن اگر یہ ایلا اور عقبہ کو دیکھو گے تو پھر جنوب بنے گا۔
اور بحیرہ احمر بحیرہ قلزم لکھو گے تو پھر اس کے کس میں ہے؟ مشرق میں. اس لیے وہ بڑا کر کے دکھایا تاکہ آپ لوگ نا اس کی تہ تک پہنچ جاؤ. اچھا تو اب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا. یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر مصر، لیبیا، میں اب نقشے میں نا ادھر کا نہیں آیا تھا، ہاں مغرب کا نہیں آیا تھا نا. اب میں مغرب کی طرف، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ مشرق. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جنوب. تو اب ذرا غور کرنا، اس کے مغرب میں کیا ہے؟ لیبیا، مصر. اور ادھر مشرق میں، یہ جو شمال میں کیا ہے؟ بحیرہ روم. ٹھیک، سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب میں نے مغرب کو ذرا کافی کھول کے دکھایا کیونکہ ہم نے مغرب کی جانب اب بہت آگے جانا ہے، تنجا تک بھی جانا ہوگا نا. اچھا اچھا، اب آگے لکھیے. خلیج سویز، جسے خلیج قلزم بھی کہتے ہیں. خلیج سویز، سمجھ میں آیا؟ خلیج سویز جسے خلیج قلزم بھی کہتے ہیں. یہ خلیج بحیرہ احمر کے شمال میں اس کی بائیں شاخ ہے. اس کے مشرق میں صحرائے سینا ہے، سینا. اس کے مشرق میں صحرائے سینا ہے، جبکہ شمال میں 168 کلومیٹر لمبی نہر سویز ہے، جو اسے بحیرہ روم سے ملاتی ہے. نہر سویز کو زمانہ ماضی میں قلزم کہتے تھے. نہر سویز کو ماضی میں کیا کہتے تھے؟ قلزم. یاد آ رہا ہے آپ کو وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی روایات آتی ہیں کہ بحیرہ قلزم میں غرق ہوا. اصل تو بحیرہ مرہ ہے، لیکن وہ بھی شاخ کس کی تھی؟ بحیرہ قلزم کی. لیکن دریائے نیل میں فرعون کا غرق ہونا وہ بہت دور کی بات ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ بالکل ہی الگ ہے دریائے نیل. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ الگ راستہ. اب آگے لکھو. رأس محمد، یہ جزیرہ، یہ صحرائے سینا کا جنوبی سرا ہے، جنوبی کنارہ. جنوبی سرا یعنی کنارہ، جنوبی کنارہ ہے. یہیں بحیرہ احمر کی دو خلیجیں، خلیج عقبہ اور خلیج قلزم ملتے ہیں. جسے رأس محمد آج کل کہا جاتا ہے. مفسرین کے نزدیک غالباً یہاں موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ پیش آیا ہے. جی مولانا، آپ سمیٹ لیجئے اس کو، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں بھی دو اقوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.